کچھ اور روایات بیان کرتا ہوں۔ یہاں مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ساتھی جو ہیں، ان کے قرابت دار جو ہیں، ان کے گھر والے جو ہیں، وہ واقف تھے کہ یہ ہوگا۔ حضرت ہانی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میرے بیٹے حسین کو ضرور ظلم کے ساتھ شہید کیا جائے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اور میں 2 دریاؤں کے قریب اس سرزمین کی مٹی کو اچھی طرح پہچانتا ہوں جس میں ان کو شہید کیا جائے گا۔ اس حدیث کو ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں بیان کیا۔ رقم حدیث جو ہے وہ 3000 رقم حدیث جو ہے وہ 30,690 ہے اور 38,365 2 جگہوں پر۔ امام طبرانی نے معجم الکبیر میں بیان کیا۔ رقم حدیث جو ہے وہ 2824 ہے۔ امام حیثمی میں مجمع الزوائد میں بیان کیا، جلد نمبر 9 صفحہ 190، اور علی متقی ہندی نے کنز العمال میں جلد نمبر 13 صفحہ 289، اور رقم حدیث ہے 37,723۔ یہ میں حوالے آپ کو اس لیے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس چیز کا پتہ چل جائے کہ میں تاریخ کی باتیں آپ کو نہیں سنا رہا، اور ہمارا طرز بھی یہاں اس درس کا یہ نہیں ہے۔ میں آپ کو حدیث کی کتابوں سے سنا رہا ہوں، آثار سے سنا رہا ہوں۔ پھر یہ سنیے کہ ابو ہرثمہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی ایک بھیڑ نے مینگنیاں کی۔ بھیڑ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بھیڑ سے مینگنیاں، تو انہوں نے اپنی باندی سے کہا اے جردا، مجھے ان مینگنیوں نے وہ بات یاد کرا دی جو میں نے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سنی تھی۔ مینگنی وہ دیکھ کر مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بات یاد آئی۔ میں ان کے ساتھ کربلا کے مقام پر تھا تو ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کے نیچے ہرنوں کی مینگنیاں تھیں۔ ہرن ہوتے ہیں نا، ہرن، تو ہرنوں کی مینگنیاں تھیں۔ آپ نے وہ مٹی بھر اٹھائیں خشک اور انہیں سونگا۔ بعد ازاں فرمایا روز قیامت اس سرزمین، علاقہ کون سا ہے؟ کربلا کا۔ اس سرزمین یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت گاہ سے 70,000 کو جمع کیا جائے گا اور بغیر حساب جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اندازہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس قربانی کا اجر اتنا عظیم ہے کہ صرف اس زمین پر آنے والا کوئی ہے تو 70,000 ایسے ہوں گے کہ جن کا حساب ہی اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا ان کی وجہ سے۔ اس کو امام ابن ابی شیبہ نے، امام طبرانی نے، امام حیثمی نے روایت کیا۔ ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر ہے 37,368، امام طبرانی میں جلد نمبر 3 صفحہ 111، رقم حدیث 2,825، اور امام حیثمی مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ 191 میں یہ روایت بیان ہوئی ہے۔ اب حضرت ام سلمہ ام المومنین ہیں، وہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو گئے، ان کے آنے پر رنجیدہ ہو گئے۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک جبریل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ میرا یہ بیٹا شہید کیا جائے گا، اور بے شک اس کو شہید کرنے والے پر
اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غضبناک ہوا ہے۔ اس روایت کو امام آجری نے روایت کیا فی کتاب الشریعہ جلد نمبر 5 صفحہ 2185 اور رقم حدیث ہے 1666۔ امام طبرانی نے معجم الکبیر میں روایت کیا، رقم حدیث ہے 2812۔ ابن ابی عاصم نے فی الاحاد والمسانی میں روایت کیا، جلد نمبر 1 صفحہ 307 ہے اور رقم حدیث 424۔ امام حیثمی نے مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ 189 اور علی متقی ہندی نے کنز العمال جلد نمبر 13 صفحہ 289 میں رقم حدیث 37716 ہے نے بیان کیا ہے۔ دوسری روایت سنیے، حضرت مطلب بن عبداللہ نے بیان کیا، جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے گھیرا گیا تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ اس سرزمین کا نام کیا ہے۔ یہ لڑائی کے وقت نہیں، پلاننگ جب کر رہے تھے، وہاں پہنچ گئے تھے، اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کہا گیا کربلا۔ تو آپ نے فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ یہ مصیبت اور آزمائش کی سرزمین ہے۔ تو بچپن سے جانتے ہیں کہ میں نے یہاں آنا ہے، بچپن سے جانتے ہیں کہ سارے خاندان کو لانا ہے، بچپن سے جانتے ہیں کہ سب کے سب یہاں ہم قربانی دیں گے۔ ان کے والد سے بھی، انہوں نے بھی اس جگہ کی نشاندہی کی، انہوں نے بھی اس مقام کی نشاندہی کی، انہوں نے بھی اس دو دریاؤں کے درمیان والی جگہ کی نشاندہی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تو میں نے کثرت سے اس سے پچھلے درس میں آپ کو سنائی، یہاں بھی کچھ آ جائیں گی، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ پھر اگلی روایت سنیے، محمد بن عمر بن حسن نے بیان کیا کہ ہم کربلا کے دو دریاؤں کے بیچ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو آپ نے شمر بن ذلجوشن کی طرف دیکھ کر فرمایا، وہاں وہ تھا نا، تو دور سے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ اس کی طرف دیکھ کر اللہ اور رسول کی سچائی کے بارے میں بات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، گویا میں ایک ایسے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو برس والا ہے اور میرے اہل بیت کے خون کو پی رہا ہے۔ تو یہ شمر جو تھا، اس کے چہرے پر برس کے نشان تھے، سفید داغ نہیں ہوتے۔ اس روایت کو امام ابن عساکر نے تاریخ مدینہ و دمشق میں بیان کیا اور امام دیلمی نے مسند الفردوس میں بیان کیا اور مقدسی نے روایت کیا، امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے، علی متقی ہندی نے، سب نے اس کو بیان کیا۔ تو آپ اپنے قاتل کو پہچانتے ہیں؟ مجھے بتائیے ایک بات، یہ شمر جو تھا نا، یہ حضرت علی کرم اللہ الکریم نے جو جنگیں لڑی ہیں ان میں ان کی فوج میں تھا۔ تو یہ جو امام حسین علیہ السلام نے وہاں پہنچ کر کہا کہ یہ جہنم کا کتا ہے، تو کیا اس سے پہلے نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے نا، یعنی جب وہ ان کے ساتھ جنگیں لڑتا تھا تب بھی یہ جانتے تھے، وہ بھی جانتے تھے، سارے، یعنی ان کے والد بھی جانتے ہیں، خود بھی جانتے ہیں، ان کے بھائی بھی جانتے ہیں کہ اس کے ہاتھوں میں نے شہید ہونا ہے، اس وقت بھی جانتے تھے۔ یہ ایسا ہوا، ہم نے مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں ایک دفعہ وہ پڑھا تھا وہ روایت، کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، تو رستے میں ملاقات ہوئی عبد الرحمن ابن ملجم کے ساتھ، وہ بڑا اچھے طریقے سے آپ سے ملا، اس کے بعد وہ گھوڑے جو ہے اس کی لگام کو پکڑ کے چلتا رہا۔ آپ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے بارے میں بتایا تھا کہ تم اس کے ہاتھوں
شہید ہو گئے۔ اس نے آگے سے کہا کہ آپ اس کو قتل کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے آگے سے جواب دیا کہ ابھی تو اس نے کچھ نہیں کیا نا، ابھی تو اس نے کچھ نہیں کیا نا، جب یہ کچھ کرے گا تو اس کے بعد کوئی سزا ہونا، جب کچھ کیا نہیں تو سزا پہلے کیسے دیں؟ دوسرا یہ کہ ان بزرگوں کی شان کا اندازہ کریں، پتہ ہے کہ اس کے ہاتھوں شہید ہونا ہے، وہ ساتھ آتا ہے، وہ اٹھتا ہے۔ آپ کے یہ عبد الرحمن ابن ملجم بھی حضرت علی کی فوج میں تھا، جنگ جمل میں بھی، جنگ صفین میں بھی۔ واقع تحکیم جب ہو گیا تو خوارج جدا ہوئے، جب خوارج جدا ہوئے تو یہ آپ کی فوج سے چلا گیا خوارج میں۔ پھر جنگ نہروان جب ہوئی تو اس کے رشتہ داروں کا بڑے پیمانے پہ قتل عام ہوا۔ اس کے بعد سے بس یہ پھر اس کے دل میں تھا کہ اب میں نے آپ کو قتل کرنا ہے، تو یہ وہ تو الگ واقعہ ہے۔ بہرحال میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ جن بزرگوں کی بات کر رہے ہیں ان کو یہ اپنے جیسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ ساری عمر بچپن سے انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ وقت آئے گا جس وقت یہ کام ہونا ہے، تو انہوں نے پوری زندگی کا ایک ایک دن انتظار میں گزارا ہے۔ یہ اتنا آسان کام ہے نہیں ہے جتنا محسوس ہوتا ہے۔ مجھے یا آپ کو اگر اتنا پتہ چل جائے کہ آج سے 1 سال بعد فلانی جگہ پر جاؤں گا تو میرا ایکسیڈنٹ ہوگا اور ٹانگ ٹوٹے گی، اگر پتہ چل جائے، اب روز یاد کریں گے کہ کتنے دن رہ گئے ہیں، اتنے 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 دن رہ گئے ہیں، ٹانگ ٹوٹنے میں اتنے دن باقی ہیں۔ اور روزانہ یاد بھی آئے گا، پھر دل میں خیال بھی آئے گا کہ اللہ سے دعا کریں کہ یہ چیز ٹل جائے، لیکن تسلیم و رضا کا تقاضا یہ ہے کہ ٹالنا نہیں ہے۔ دیکھیں اگر ٹل جائے تو وہ مرتبہ کیسے حاصل ہوگا، وہ مقام کیسے حاصل ہوگا، وہ درجہ کیسے حاصل ہوگا، تو ٹالنا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام بھی یہ 7 سال تک، حضرت حسین کے پیدا ہونے کے 7 سال تک ہر جگہ اس واقعے کو یاد کرتے رہے۔ تو کیا آپ کے لیے نہیں تھا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ یا اللہ ان پر سے یہ ٹال دے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر دعا قبول کی ہے، تو یہ دعا کیوں قبول نہ کرتا؟ یہ نبی علیہ السلام کی آزمائش ہے کہ بھئی لوگوں کے بچوں کو تو لے جا کر کبھی بدر میں کٹوا رہے ہو، کبھی احد میں شہید کروا رہے ہو، کبھی حنین میں، کبھی تبوک میں، کبھی خندق میں، اپنے بچوں کی قربانی کے لیے بھی تیار ہو کہ نہیں؟ لوگوں کے جس طرح بچوں پر دل دکھتا ہے اپنوں پر بھی دل دکھتا ہے یا نہیں؟ کہیں اس کے موقع پر آ کر یہ تو دعائیں نہیں مانگنے شروع کر دو گے کہ یہ اس کی خیر ہو جائے؟ اوروں کو بھی تو ساتھ لے کر جاتے رہے ہیں نا۔ نبی علیہ السلام کا امتحان الگ، اب بچپن سے ان کو خود بھی پتہ ہے ان کا امتحان الگ، ساری زندگی بچپن سے لے کے تا کربلا کے آنے تک روز یاد کرتے رہے ہیں کہ کب وہ دن آنا ہے جس دن یہ سب کچھ ہونا ہے۔ اس بات کو سمجھیں اور اپنے اور ان بزرگوں کے درمیان میں فرق کو بھی سمجھیں۔ ہمیں صرف یہ ٹانگ کے ایکسیڈنٹ کا پتہ چلے تو یہ ایک سال ہم پر کیسے گزرے گا، انہوں نے 57 سال کیسے گزارے ہیں، کس طرح گزارے ہیں، ایک ایک بات کا پتہ ہونے کے باوجود۔ تو وہاں جب پہنچے تو اپنے قاتل کو پہچانتے ہیں اور کہا ہے کہ یہ قتل کرے گا۔ ابو عبداللہ الزمی بیان کرتے ہیں کہ ہم ابن حرسم الضبی کے پاس گئے جب کہ وہ صفین سے واپس آئے، وہ حضرت علی کے ساتھ تھے اور وہ اپنی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی ایک بیوی تھی جس کا نام جردا تھا، جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے گہری عقیدت رکھنے والی تھی اور آپ کی باتوں کی بہت زیادہ تصدیق کرنے والی تھی، ہر بات کو دل سے مانتی تھی۔ پھر وہاں ان کی ایک بھیڑ آ گئی اور اس نے مینگنیاں کر دیں، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا اس بھیڑ کی مینگنیوں نے مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بات یاد دلا دی۔
لوگوں نے کہا اس چیز سے حضرت علی کے علم کا کیا تعلق، ان کا کیا، مہنگیوں کو دیکھ کر تمہیں وہ ان کی کیا بات یاد آئی؟ انہوں نے کہا ہم صفین سے واپس مڑ رہے تھے. اب آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں سے واپس ہوئے. صفین سے واپس مڑ رہے تھے تو ہم نے کربلا میں پڑاؤ ڈالا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہمیں صبح کی نماز چھوٹے درختوں اور اسپند کے درختوں کے درمیان اپنی اقتداء میں پڑھائی. یعنی وہ موقع آ گیا کہ کربلا میں رات گزاری ہے حضرت علی کرم اللہ الکریم اور ان کے ساتھیوں نے، اور فجر کی نماز وہ پڑھاتے ہیں 2 درختوں کے جھنڈوں کے درمیان. پھر آپ نے مٹھی بھر ہرنوں کی مینگنیاں اٹھائیں اور انہیں سونگا. بعد ازاں فرمایا او ہو اس جگہ ایسے لوگ شہید کیے جائیں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان سے نہیں پوچھے گا کہ تم لوگوں نے کیا کیا تھا دنیا میں. اس جگہ وہ لوگ شہید ہوں گے کہ ساری کائنات کا حساب ہوگا، ایک ایک پیغمبر سے پوچھا جائے گا. دیکھیں قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مکالمہ ہے قرآن کریم میں کہ جس وقت سارے لوگ جہنم میں وہ اکٹھے ہو جائیں گے میدان حشر میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا عیسائیوں سے کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے، تو وہ کہیں گے عیسیٰ ابن اللہ کی. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام برات کریں گے، میں نے ان کو نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کریں. اب یہ تیری امت ہے، اگر آپ ان کو سزا دینا چاہیں تو بندے آپ کے ہیں، معاف کرنا چاہیں تو آپ غفور الرحیم ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھ ہو رہی ہے. وہ میدان، وہ روز حشر جس میں انبیاء کا حساب کتاب بھی ہونا ہے، ان لوگوں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا ہے. یہ جائیں گے جنت میں، یہ آئیں گے اور جائیں گے، ان کا حساب نہیں ہوگا. فرمایا او ہو اس جگہ ایسے لوگ شہید کیے جائیں گے جو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے. راوی بیان کرتے ہیں جرداء نے کہا تمہیں اس میں سے کس کا انکار ہے؟ پردے کے پیچھے سن رہی تھی نا. یعنی حضرت علی کرم اللہ الکریم تم سے بہتر جانتے ہیں جو انہوں نے فرمایا. اور ایسا اس عورت نے اپنے گھر کے اندر سے کہا. باہر یہ بات ہو رہی تھی تو وہ بھی سن رہی تھی. تو حیران ہونے والے کہ فوراً اس میں جواب میں کہا تم کس چیز پہ حیران ہوتے ہو، کہنے والا کون ہے؟ اسے امام ابن عساکر نے تاریخ مدینہ و دمشق میں، امام مزی نے روایت کیا. تہذیب الکمال جلد نمبر 6 اس کو اور صفحہ ہے 410. امام ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب میں بیان کیا جلد نمبر 2 صفحہ 301. اور امام ابن عساکر نے تاریخ مدینہ و دمشق میں بیان کیا جلد نمبر 14 صفحہ 199. قدیر الدبی بیان کرتے ہیں کہ جس وقت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ کربلا میں اسپند کے درختوں کے درمیان میں تھا، آپ نے ایک مینگنی اٹھائی، اس کو رگڑا، پھر سونگا، پھر فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ اس جگہ سے ایسے لوگوں کو مرنے کے بعد اٹھائے گا جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. میں نے روایت تو آپ کو سنا دی، ایک اور روایت ہے وہ بھی آپ کو سناتا ہوں. حضرت علی کرم اللہ الکریم سے اس کے علاوہ بھی کچھ روایات ہیں. آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں تھے تو آپ نے ایک جگہ پر اشارہ کیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب وہاں تھے، آپ نے ایک جگہ اشارہ کیا، فرمایا یہاں سامنے ان کی اونٹنیاں بیٹھیں گی، ادھر ان کی اونٹنیاں بیٹھیں گی. اس جگہ بائیں جانب ان کے کجاووں کی جگہ ہے، وہ اونٹنیوں کے اوپر وہ کجاو یہ ادھر رکھیں گے. اونٹنیوں کے بیٹھنے کا مقام بھی معلوم ہے، وہ جہاں وہ کجاووں کو رکھیں گے وہ مقام بھی بتایا ہے ساتھیوں کو. پھر آپ نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا، زمین سے مشت بھر مٹھی اٹھائی، اسے سونگا اور فرمایا ہائے وہ کتنا اچھا خون ہے جو اس جگہ بہایا جائے گا. پھر امام حسین علیہ السلام آئے اور کربلا میں پڑاؤ ڈالا.
ضبی بیان کرتے ہیں کہ میں ان گھڑ سواروں میں سے تھا جنہیں ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ جب میں وہاں آیا تو گویا میں اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں حضرت علی کرم اللہ الکریم کھڑے تھے اور اپنے ہاتھ سے اشارے کر رہے تھے۔ میں نے اپنا گھوڑا موڑا اور امام حسین علیہ السلام کی طرف چلا گیا، انہیں سلام پیش کر کے عرض کیا، بے شک آپ کے والد گرامی سب لوگوں سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، اور میں نے انہیں فلانے زمانے میں دیکھا اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ بخدا آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو نہ صرف یہ کہ ایک ایک مقام کا ذکر انہوں نے کیا، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی بتایا ہوا ہے۔ تو ساری عمر نبی علیہ السلام نے بھی اس آزمائش کو جھیلا ہے، ساری عمر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی اس آزمائش کو جھیلا ہے۔ وہ بھی جانتے تھے ہر روز کہ میرے گھر والوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پوری زندگی وہ بھی اس آزمائش سے گزرے ہیں کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ اپنے ساتھیوں کو ایک ایک جگہ بتائی ہے، ایک ایک مقام بتایا ہے، ہر جگہ کی نشاندہی کی ہے۔ اس کو امام عسقلانی نے مطالب العالیہ کتاب الفتن باب مقتل الحسین بن علی میں بیان کیا، جلد نمبر 18 ہے اور صفحہ ہے 236، رقم حدیث 4451۔ امام ابن عساکر نے تاریخ مدینہ و دمشق میں اس روایت کو بیان کیا ہے، جلد نمبر 14 صفحہ 323۔ یہ سنیے، حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کے آزاد کردہ غلام مسلم بن رباح بیان کرتے ہیں کہ میں شہادت کے روز امام حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ آپ کے چہرے پر ایک نیزہ مارا گیا تو آپ نے مجھے کہا، اے مسلم، اپنے ہاتھ خون کے قریب کرو۔ لگا نا نشان، خون بہنا شروع ہوا تو کہا اپنے ہاتھ خون کے قریب کرو۔ میں نے اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیے، پھر جب وہ خون سے بھر گئے آپ نے فرمایا اس کو میرے ہاتھ میں ڈالو۔ تو وہ خون جو نیچے گرتا تھا انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا، پھر امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈال دیا۔ آپ نے اسے آسمان کی طرف اچھالا اور کہا، اللہ اپنے نبی کے بیٹے کے خون کو قبول کر۔ مسلم بیان کرتے ہیں اس خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرا، یعنی جو اوپر پھینکا ہے وہ نیچے نہیں آیا، اللہ نے قبول کیا ہے، اللہ نے قبول کیا ہے۔ اس کو امام ابن عساکر نے بیان کیا تاریخ مدینہ و دمشق میں، جلد نمبر 14 صفحہ 223۔ تو وہ جو پچھلا درس جس وقت شروع ہوا اس وقت بھی میرا مقصد اور مطلب یہ تھا کہ ہمارے ہاں جو لوگ ان واقعات کو بیان کرتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے بیان کریں۔ انہوں نے بھی ساری عمر امام حسین علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد سے ایک ایک بندے کو یہ بات کی ہے، روایات تو میں سنا چکا۔ تو نبی علیہ السلام کی حیات ظاہری میں امام حسین علیہ السلام صرف 7 سال تھے، تو پیدا ہوئے اور نبی علیہ السلام کو فرشتے نے آ کر بتا دیا۔ اچھا کتنے فرشتوں نے بتایا وہ الگ ہے، جبریل امین کے علاوہ بھی بہت سارے فرشتوں نے، وہ ساری روایات میں نے اس سے پچھلے درس میں بیان کی تھی۔ تو 7 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے تھے اور گریا کرتے تھے۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دیکھیں، وہ 2.5 سال حضرت ابوبکر کے خلافت کے، 10 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے، کتنے ہو گئے؟ 12.5 سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے، کتنے ہو گئے جی؟ 25، اور 4.5 سال حضرت علی کرم اللہ الکریم کے خلافت کے، کتنے ہو گئے جی؟ 30 سال ہو گئے، ٹھیک ہے۔
تو یہ تقریباً کم و بیش کوئی 30 سال کا عرصہ. پھر 7 سال نبی علیہ السلام کی زندگی کے بیچ میں ڈالیں، 37 سال بنتے ہیں. تو جس غم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7 سال تک روز یاد کرتے رہے ہیں، اس غم کو حضرت علی کرم اللہ کریم 37 سال تک روز یاد کرتے رہے. 37 سال تک. انہوں نے بھی بچانے کی دعا نہیں کی. امتحان تو یہی تھا نا. انہوں نے بھی بچانے کی دعا نہیں کی. امتحان یہ تھا. یہ کتنا سخت امتحان ہے جو ان پر گزرا ہے. ان پر جو گزری وہ گزری. پھر وہ پیدائش سے جب ہوش سنبھالا 3-4 سال، تو آپ کی عمر اس وقت 6 سال کی تھی جب حضرت علی کرم اللہ کریم نے ایک ایک جگہ پر ان کو بتایا. پھر صفین کے موقع پر یہ حضرت علی کرم اللہ کریم کی شہادت سے لے کر 40 ہجری میں، تو واقع کربلا تک 20 سال کا عرصہ ہے. صفین 36-37 ہجری میں ہوئی ہے. 23 سال واقع کربلا سے پہلے حضرت علی کرم اللہ کریم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اسی کربلا میں موجود تھے. واپسی پر ایک ایک جگہ ان کو بھی بتائی. تو جانتے تو وہ پہلے سے تھے. تفصیل ان کے والد نے ان کو پوری تفصیل سے بتائی. اونٹ کہاں بیٹھیں گے، تم کہاں اترو گے. اس سارا کچھ جاننے کے بعد اب اگر کوئی روکتا ہے کہ آپ کو وہ کہیں آپ کے ساتھ بدعہدی نہ کر دیں، تو آپ رکنے والے ہیں؟ بھئی تیاری تو بچپن سے ہوئی ہے نا. تیاری تو بچپن سے ہوئی ہے. اب اگر کوئی کہے وہ لوگ عہد نہیں نبھایا کرتے، انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ بے وفائی کی ہے، انہوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ بے وفائی کی ہے، وہ آپ کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، تو لوگوں کی بات مانیں گے یا نہیں؟ خود جا کر اب بتائیں. یہ جو اسماعیل علیہ السلام کی شہادت کے ساتھ، یعنی وہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کرتا ہوں، اللہ کے آگے قربان کرتا ہوں. عمر کیا ہے؟ 7 سال. کس کی؟ اسماعیل علیہ السلام کی. 7 سال کی عمر. وہ 7 سال کا بچہ کہتا ہے، ابا جان انتظار کیوں کرتے ہیں، چلیں چلیں، شہادت کے لیے تیار ہیں جی، چلیں. اب جس وقت وہ چھری پھیرنے کا موقع آتا ہے تو اپنے والد کو کہتے ہیں آنکھوں پر پٹی باندھ دیں، آپ کا ہاتھ لڑکھڑا نہ جائے. رستے میں شیطان جب تنگ کرتا ہے تو اس کو کنکریاں مارتے ہیں، تو ورغلانے کے لیے کوشش کر رہا ہے. اسماعیل علیہ السلام پر جو شہادت تک جانے کے لیے جو وقت گزرا ہے وہ ہے 1 دن. حکم شہادت سے موقع تک کتنے دن گزرے ہیں؟ 1 دن. تو چھری تو فری ہے، اللہ نے بچایا ہے. میں ابھی وہ ساری چیزیں یہاں جوڑنے والا ہوں، اس لیے آپ کو بتاتا ہوں. ادھر 7 سال کی عمر سے لے کر 57 سال کی عمر تک 50 سال تک ایک ایک دن یاد کیا ہے کہ میں نے یہ جا کر قربانی دینی ہے. ایک دن، صرف 1 دن قربانی کے لیے تیار رہے اسماعیل علیہ السلام. یہ 50 سال تک روز انتظار کرتے رہے ہیں کہ میں نے جانا ہے، خود بھی قربان ہونا ہے، بھائیوں کو بھی قربان کرنا ہے، بھتیجوں کو بھی قربان کرنا ہے، بچوں کو بھی قربان کرنا ہے، اپنا پورا خاندان لٹا کر آنا ہے، خود بھی شہید ہونا ہے.